सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is the beauty of Islam. اللہ نے ایسے ذرائع بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے یہ جو مظالم ہم سے ہوئے ہیں، کبھی کبھی گھر بیٹھے ظلم کر دیتے ہم، بیچاری بیوی نے تھوڑا سا نمک کم کر دیا یا زیادہ کر دیا، اب چڑھ بیٹھے کہا کہ یہ کیا ہے، تم نے کیا پکایا؟ اب بیچاری اتنا محنت کر کے پکا کے لا کے کھلاتی ہے. ہاں اگر نمک زیادہ یا کم ہو گیا، کہنا ہے پہلے تعریف کر دو کہ بھائی بہترین کھانا تھا، لیکن تھوڑا سا نمک اگر مینٹین کیا جاتا تو تاکہ اسے برا بھی نہ لگے. تو اب کیا کیا جائے؟ جب تک یہ لوگ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرتا. تو اہل بیت اطہار نے ہمیں ایک نماز بتائی ہے، وہ ہے نماز رد مظالم. رد مظالم، اگر ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہے اور بندہ ہمارے سامنے ہے نہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے کیا ظلم کیا تھا، تو ایسے چیزوں کے لیے رد مظالم. یہ نہیں کہ ہم نماز تو ہے اب میں ظلم کرتا رہوں گا اور یہ پڑھ لیا کروں گا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ان حالات میں اگر ہمیں پتا ہے کہ فلاں شخص کو ہم نے ان کے ساتھ بے انصافی کی ہے اور ان سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم پرسنلی جا کے ان سے معافی مانگے یا کانٹیکٹ کر کے معافی مانگ لیں. اور جب تک وہ معاف نہیں کریں گے کوئی معاف نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ معافی لے کے نہ ہو. تو اگر ایسا سچویشن آ جائے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہم نے ظلم کیا یا آدمی کہاں چلا گیا، کیسے معافی مانگے، تو اس وقت ہم جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے نام اعمال میں بھی اتنی یعنی چیزیں ڈال دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے اس کے ثواب کو. وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے محشر میں، پروردگارہ یہ کام تو میں نے کیے نہیں، اتنا ثواب احد کے پہاڑی کے برابر، کہ اتنا ثواب کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ تم پر فلاں شخص نے ظلم کیا تھا، تمہارا دل دکھایا تھا، لیکن تم سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملا، اس نے تمہارے حساب میں یہ بھیجا ہے. تو وہ خوش ہو جاتا ہے میں نے اس کو معاف کیا. تو یہ چیز ہے نماز رد مظالم. صرف 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ بھی آسان ہے. 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ ان پڑھا، سورہ الحمد پڑھنے کے بعد قل اللہ کا سورہ 25 مرتبہ پہلی رکعت میں. پھر رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، سجدوں سے فارغ ہوئے، پھر کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل اللہ کا سورہ. پھر رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، سجدے کیے، تشہد سلام کیا. اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز کمپلیٹ ہوئی. پھر 2 رکعت کی نیت کھڑے ہو کے کریں گے. 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر. اب اس کے بعد پھر رکوع کیے، کھڑے ہوئے. اچھا، پہلی رکعت میں دوسری رکعت یعنی پھر جو کھڑے ہو کے پہلی رکعت ہوگی نا، اس میں الحمد کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. باقی تمام چیزیں ویسے ہی جیسے ہم صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہے نماز رد مظالم. پھر دعا کرے پروردگار اگر مجھ سے کوئی کسی پہ ظلم ہو گیا ہے اور میں اگر اس سے معافی نہیں مانگ سکا، اس سے ملاقات کرنے کا کوئی یعنی ذریعہ نہیں ہے، تو پروردگار تو مجھے معاف کر دے. تو یہ ہے نماز رد مظالم. اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ہم سے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے کسی نہ کسی کو. تو ہم کیا کریں؟ بہتر ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ، نہیں تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ یا عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لے آدمی، تو اس کا ضرور بہت زیادہ ثواب ملے گا. پھر آدمی دیکھے کہ اس کے بزنس میں کیسا فرق آتا ہے، اس کی صحت بہترین ہو جاتی ہے، برکتیں شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، چہرے پہ نور کھل آتا ہے. بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے، بہت ساری چیزوں. آج ضرور کوئی ایک ڈیٹ مقرر کر لیں، کوئی ڈے مقرر کر لیں جو چھٹی کا روز ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ وقت میں پڑھو، یہ اس روز پڑھو، جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. یہ آج کا تحفہ رہا.